الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم نے پڑھا حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ مختلف ان کے کوئی بتائے گا کیا کیا معجزے تھے، یا آپ لوگوں کو آنے چاہیے، ایک ایک کر کے بتا دیجیے۔ جی ایک تو وہ برڈز بناتے تھے اس سے مٹی سے، اور اس میں جان آپ پھونکتے تھے، اور پیدائشی اندھے کو آنکھ سے بینائی دیتے تھے، اور وہ جو بیٹے لوگوں والی مریض جو کلر کیا اب برس کے مریض کو دیتے تھے علاج، اور مردے کو زندہ کرتے تھے، اور جو کھاتے تھے لوگ ان کو پتا ہوتا تھا وہ انہوں نے کیا کھایا، اور جو بھی گھر میں ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی وہ بھی ان کو پتا ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں۔ 6 میں نے لکھے ہیں۔ ہاں اچھا، اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کہنی ہے جو میں نے وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ بِإِذْنِ اللہ، ہر ہاں چیز وہ جی اللہ یہ تعالیٰ لکھا کی ہے اجازت سے کرتے جی تھے، جی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی سے، سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں آتا ہے چاول کا ذخیرہ، گندم کا ذخیرہ، ایسا نہیں ہے۔ کتنے کپڑے تمہاری فلاں جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، اتنا سامان فلاں جگہ ہے، اتنے اس میں آٹا چاول بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمام چیزیں نا جو سیکرٹس ہوتے تھے ان کے، ٹھیک ہے، کتنے پیسے ہیں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں، یا وہ جو سوائے ان کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ بات کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ والی نشانیاں بھی اس بندے کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ یعنی یقین ماننے والے ہیں، مؤمنین ماننے والے، ایمان لانے والے، وہ اسی کو وہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی نشانیاں یا کائنات کی نشانیاں بھی اسی کو نظر آتی ہیں جو کہ ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی مزید ایکسٹینشن بتا رہے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، یا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں تمہارے لیے، یا میں برس اور اس اندھے کو درست کرتا ہوں تمہارے لیے۔ تو اب اس میں جو ہے، اب اس کے بعد ہے اب آگے عیسیٰ علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ مصدق تصدیق کرنے والا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس ورڈ کے شروع میں میم آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی جس کنفرم کرنے والا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ورڈ صدق سے ہے، یہ صدق سچ کو کہتے ہیں، مصدق تصدیق کرنے والا، یہ بتانے والا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، لیما واسطے اس کو بین یدیہ جو میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے، ولی احلا تاکہ میں حلال کروں لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیز حرم علیکم جو حرام کی گئی تم پر۔ اچھا اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ کیا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اردو کے ورڈ ہیں سوائے بین یدیہ کے۔ مصدق کا ورڈ نام ہوتا ہے، مصدق اردو میں تصدیق کرنے والا، اس کا مطلب ان سرکل کرتے جائیں، آپ کو ٹرانسلیشن میں آسانی رہے گی۔ بین یدیہ ہمارے ہاں نہیں استعمال ہوتا، یہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے، بین یدیہ دو ہاتھوں کے درمیان، بین درمیان، یدیہ دو ہاتھ، تو دو ہاتھوں کے درمیان بک آپ نے اپنے دو ہاتھوں میں پکڑی ہوگی نا، تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اور تورات کا آپ کو پتہ ہے احلا حلال سے ہے، لکم بعض الذی بعض وہی ورڈ ہے جب اردو میں بعض بولتے ہیں، حرمہ حرام سے ہے، علیکم تم پر۔ چلے جی سائمہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا آپ کے لیے میں دوبارہ سے میننگ ڈسکرپشن بتانا شروع ہوں، آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ سائمہ ہے؟ اچھا ابھی شاید وہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں جی سر اچھا میں نے سارہ، لکھا ہے۔ اچھا سارہ دوسری والی سائمہ آ رہی ہے کلاس میں؟ جی آئی تھیں وہ بھی، نہیں اچھا چلی گئی ہیں، آئی تھیں اور پھر چلی گئی، ان کے انٹرنیٹ کا شاید مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی کرے، ان کے لیے بہت اچھا۔ اب اس میں یہ ہے نا کہ اب یہاں پہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں
ان کو بنی اسرائیل، آپ یہ امیجن کرو کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے سامنے اور ان کو خطاب کر رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس تورات کو تم مانتے ہو، جو تمہاری کتاب ہے میں اس کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی اس کے اگینسٹ نہیں آیا۔ بینہ یدیہ من التورات، یعنی جو تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے سامنے جو تورات جس کو تم کھول کے پڑھتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تورات غلط ہے، میں اسی کو اس کی تصدیق کرنے والے آیا ہوں، ٹھیک ہے، جو تمہارے ہاتھ میں پہلے کی موجود ہے، لِأُحِلَّ، تاکہ میں حلال کروں۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تورا کو کنفرم کرنے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو ایک سیکنڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تورات وہی ہے تو پھر وہ ایک چیز یہ تورا نے حرام کی وجہ سے، امیجن کریں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اللہ نہ کرے، اب تو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور پروفٹ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم انشاءاللہ ایک قادیانی مسئلے کے جو ویوز ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور جو گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے کوئی آ کے کہے کہ میں تمہارے قرآن کو کنفرم کرتی ہوں 100% کہ یہ قرآن درست ہے اور میں اسی کی تصدیق کرنے آئی ہوں، لیکن میں حلال کروں گی کچھ چیزیں جو حرام ہے، تو میں پوچھوں گی کہ ہاؤ ڈیئر یو، کہ جو چیز تو رات نے حرام کی ہوئی ہے تم کون ہوتی ہے اس کو حلال کرنے والی؟ اگر کوئی آ کے میرے سامنے یہ پوچھے تو اب ہوا یہ تھا کہ اس کے دو وہ انہوں نے بتائے تھے ریزنز۔ ایک یہ کہ یہاں پہ اگر آپ پڑھیں اس کو نا والی اوہلا، ذرا سا آیت پہ غور کیجیے گا، والی اوہلا، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض الذی، وہ چیز حرمہ، او ای ساؤنڈ آ رہی ہے، او ای ساؤنڈ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ پیسو، پیسو وائس کو، ٹھیک ہے، یعنی حرمہ حرام کر دی گئی تھی، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، یعنی کچھ، اب کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی ان پر؟ اونٹ کا گوشت، جیسے انہوں نے اپنے اونٹ اوپر کا حرام گوشت کر دیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام اب کی تھی خود ہی چیزیں، اپنے اوپر اللہ حرام تعالیٰ کیا سے۔ تھا، اور کچھ حلال جانوروں کی چربی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر سبت کا حکم جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو۔ اچھا، اس میں بالکل، اس میں یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیسو وائس جب استعمال ہوتا ہے نا تو پھر کرنے والا کوئی بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ جب پیسو وائس یوز ہوتا ہے تو عموماً مینشن نہیں کیا ہوتا کہ کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں ان میں سے ایک تو وہی ہے جو آپ لوگوں نے بتایا کہ کچھ چیزیں، اس میں دو پوائنٹ آف ویو سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کچھ چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھیں، کچھ تو سزا کے طور پر، یعنی وہ حلال تھیں، لیکن جس طرح وہ بہت کوسچنس کرتے تھے نا، گائے کیسی ہو، گائے ایسے بیٹھتی ہو، ویسے بیٹھتی ہو، یہ کرتے ہو، تو اس طرح سے ہر ایک غلطی پہ ایک حلال چیز یا کچھ غلطیوں پہ کچھ حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ ان پہ حرام کر دیتے تھے کہ اب ان کو یہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات، ایک یہ پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ان کے علماء نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی۔ اب جو ہے اس کے علاوہ یہ دو حریمہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی، یعنی تمہاری سزا کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کی تھی میں ان کو حلال کروں، یا وہ چیزیں جو تمہارے علماء نے اصل میں حرام نہیں ہیں لیکن تم پہ، جیسے اونٹ کا گوشت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے خود پہ حرام کر دیا تھا، تو وہ اب یہ دونوں، اس میں دونوں پائے جاتے ہیں ویوز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہودیوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھا کہ وہ بڑے ہی نالجیبل لوگ تھے، ہم بار بار یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ان کی جو نالج تھی نا وہ فقہی مسائل تک رہ گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ فقہ میں جا کے چھوٹی چھوٹی آسانیوں کو مٹا کر دین کو مشکل
بنا دیا تھا. اب حضرت عیسیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تورات کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دوں گا. اب اس میں حریمہ سے ہمارے ذہن میں ایک دم کھانے پینے کا آتا ہے نا، تو حلال اور حرام ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے ہم لوگوں کے لیے ایک اپنا بناؤ سنگار نامحرم پہ ظاہر کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے غیبت ہمارے لیے غیبت ہم مسلمانوں پہ حرام ہے. پھر اس کے علاوہ آپ حرام کا ورڈ تو ویسے غیبت کے لیے نہیں آیا، نہ ہی پردے کے لیے آیا، شاید میں زیادہ بول گئی. منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حرام ہم اسی کو بولیں گے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے حریمہ کر کے بولا ہے. تو اب یہ ہے کہ بہت ساری سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی انہوں نے کر دی. جیسے بعض لوگ آپ نے آج کل کے دور میں بھی دیکھے ہوں کہ سحری میں صرف پانی پی کے روزہ رکھتے یا 8 پہرے روزے رکھتے ہیں جان بوجھ کے اپنے آپ کو زیادہ وہ کرنے کو. تو بہت سارے لوگ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں خود سے ہی بلیک کپڑا نہیں پہنتے اور اس طرح کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ بنا لیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ان سے یہ ڈسکس کریں کہ جو تم پہ حرام میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کرتا میں اسی تورا کی تصدیق ہوں جو اللہ نے تم پہ نازل کی. میں تورا کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ جَاءَ، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد پریپوزیشن بی آ جائے بازر بی تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے لانا. وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، بھی آیاتن ایک نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اچھا، اب نشانی لے کے آیا ہوں. اب یہی یہ وہ جو ساری بیسکلی آیا کہتے ہیں نشانی کو. تو یہ جو ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے نا، ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک نشانی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں. اب یہی میسج تمام انبیاء کا تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور ہمارے لیے بھی جو ان کا میسج ہے نا، وہ یہی میسج ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہمارے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کے آئے ہیں. اور مین مقصد کیا ہے جو اس آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے تمام انبیاء کا، وہ کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یعنی ہر نبی، کوئی بھی نبی انسان کو خود سے نہیں جوڑتا، ہر نبی انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اسکالرز میں، دین والوں میں بھی، جو آپ کو کہنا کہ مجھے فالو کرو، مجھ سے میرا اتباع کرو، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہو، وہ سمجھ لیجیے گا کہ درست نہیں ہوگا. جو آپ کو یہ کہے گا نا اللہ سے جوڑ، اللہ سے کنیکٹڈ رہو، مجھے نہیں دیکھو، تم اللہ کو دیکھو، وہ انسان درست ہوگا جو آپ کو ڈائریکٹ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ریلیشن شپ آسان کرے. تو اب کیا ہے، یہی میسج جو تھا وہ تمام انبیاء کا تھا کہ میں جو بھی نشانی لایا ہوں، بھی آیاتن، جتنی بھی نشانیاں ہیں، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو میری، فالو کرو میری، کیونکہ مجھے فالو کرو تو کیونکہ میں وہی چیز کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیتے. اب اگر آپ غور کریں تو عیسائیت میں کیا ہوا کہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے بجائے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اب حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آیات لے کے آیا ہوں. وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات تمہارے تک لا رہا ہوں. اچھا، اب اس کی اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اسی کی ایکسٹینشن، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. اب تمام کے تمام انبیاء کا یہی میسج تھا کہ اللہ میرا رب بھی، تمہارا رب بھی. بس اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو صاف صاف کہیں گے قرآن میں نہیں جانتا غیب مگر سوائے اس کے جو مجھے اللہ بتا دے. میں اس پہ قادر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا قیامت آنے والی کب ہے، بس اللہ تعالیٰ نے میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا. تو ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی ربی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی ہے سیدھا راستہ. اچھا جی، اب ہم ان کی تھوڑی سی غلطیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی میں یہ ہوا کہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے بجائے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اور جو دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اگنور کیا، وَأَطِیعُونِ، کیا اطاعت کرو میری، جو یہاں پہ حضرت عیسیٰ ان کو سمجھا رہے. آیا نمبر 50 میں انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے اطاعت تو چھوڑ، انہوں نے اس چیز کو ڈکشنری سے نکال دیا کہ انہوں نے کوئی سسٹم فالو بھی کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ بخشوا گئے ہیں، ہمیں خود کو درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فتق اللہ میں بھی پرابلم ہوگی، اطیعونا میں بھی پرابلم ہوگی، اور ان کا پورا عقیدہ خراب ہو گیا. اچھا، اب یہ تھے کرسچنز. اب اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا. یہودیوں نے فتق اللہ تعالیٰ کے تقوی کو ختم کر کے دین کو ایک بزنس بنا دیا اور بحث و مباحثہ کی جنگ بنا دیا. اور جو میں نے کہا نا فقہی مسائل، میں آپ کو بتاتی ہوں فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں. جیسے آپ مجھ سے کسی کوشچن کی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں نا، تو میں آپ کو کہتی ہوں یہ فقہ کا معاملہ ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، جیسے جب آپ کو پتہ ہے، اسے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تاتاری آئے تھے نا مسلمانوں پہ، تو ان کے جو علماء تھے ان کے بیچ بحثیں پتہ ہے کیا ہو رہی تھی. یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک سوئی کے ناکے سے ایک وقت میں کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، یا اگر چوہا گر کے ایک کنویں میں مر جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. جیسے آپ کہہ لو کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی، کتنی اونچی، اس سے 1 انچ نیچے یا 1 انچ. وہ ایک دفعہ ایک کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ کوئی کسی اس کے ساتھ ان کو اتفاق ہوا کہ انسٹیٹیوشن میں جانے کا، کسی باہر کے ملک میں تھا، وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی اسلامک اسکالرس کی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں جا رہا تھا اس کمرے میں یہی ذکر ہو گیا تھا، ہاتھ باندھنے، ہاتھ کھولنے، ہاتھ اوپر کرنے، کس طرح اس طرح نماز پڑھنی، گرین پگڑی پہننی، سفید پگڑی، کے بس قرآن نہ کھلے مسلمانوں سے. انہی بحثوں میں ان کو الجھا کے رکھو. مختلف رومز بنے ہوئے تھے اور ہر روم میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک سیکنڈ جی. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، اچھا اب ہم تو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ہوتے ہیں فقہی مسائل نا. بڑے عرصے مسلمان اگر آپ لوگوں کو میں شاکنگ ایک بات بتاؤں کہ بہت عرصے تک حرم میں یعنی مسجد الحرام میں آپ کو پتہ ہے 2 3 جماعتیں ہوتی رہی ہیں. ایک میں حنفی طریقہ، ایک میں شافعی طریقہ، ایک میں ہاتھ اٹھا کے، ایک میں دوسری طرح. مطلب ایک حرم کے اندر 2 3 فقہ بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی الگ الگ جماعتیں ہوا کرتی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بس ان کی ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ قرآن نہ کھلے اور فقہی مسائل میں وہ رگے رہے. اب ان تورا کے اسکالرس کا کیا تھا کہ یہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ہی ریچولس کو فالو کرتے ہیں یہ بہت سختی سے یہودی، کہ یہ ایسے پہننا، ویسے پہننا، ایسے بال، ایسے کپڑے، یہ وہ ان چیزوں پہ بڑے یہ کٹر ہوتے ہیں. لیکن کتاب کھول کے اصل پیغام کو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل فراموش کر چکے. تو اور اب اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں فتق اللہ تو ختم ہو گیا تقویٰ. اطیعونی کا حال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. یہودیوں پہ ہی بھیجے گئے تھے نا نبی، بنی اسرائیل کی آگے کی ایکسٹینشن تھی وہ. انہوں نے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے. یعنی جو اللہ کا میرے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہی ریلیشن شپ تمہارے ساتھ بھی ہے.
تمہارا ماسٹر بھی وہی ہے اور میرا ماسٹر بھی وہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، تم سب اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی اس کا سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر آپ امیجن کریں کہ وفد نجران آیا ہوا ہے ان کے پاس، وہ سارے بیٹھے ہوئے اس بات کو سن رہے ہیں اور کہ سیدھا راستہ کون سا والا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ ان کے پتہ نہیں اس وقت اتنی اٹریکٹیو اہل زبان بھی تھے، وہ قرآن کی عربی اتنی خوبصورت بھی ہے، درست بھی ہے، حق بھی ہے، تو وہ کس طرح انہوں نے اس میسج کو نہیں مانا اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا، ذالک آگے بھی آپ پڑھیں گے، من انباء الغیب کی غیب کی خبریں جو ہم تم پہ وحی کرتے ہیں، تم وہاں نہیں تھے جب ہم نے پڑھا نا عیسیٰ مریم کے لیے کرے ڈالے جا رہے تھے، تو وہ سب لیکن وہ ایمان لائے بغیر چلے گئے تھے وقت نجران جو تھا نا۔ تو یہ مجھے بتائیے کسی کا کوئی کوسچن اب یہاں تک اگر ہے تو مجھے بتائیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، میں سے یہ سپوز کر لیتی ہوں آج کلاس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہے، کافی صرف گنے چنے لوگ ہیں، 15 پیپل، چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے۔ فلما آیا نمبر 52، پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں سے کفر کو۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے میسیجز کو، جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ان کے میسیجز کو رد کر دیا اور حضرت عیسیٰ نے اس بات کو فیل کر لیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت، یہاں سے تھوڑی سی رک کے ہسٹری سن لیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک لیک پر جاتے تھے، وہاں پہ دھوبی کا ہاٹ تھا، اور جو دھوبی تھے وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ ان یہاں پہ ہم آگے چلے پہلے آیت پڑھ لیں اس کو، پھر آپ کو آسانی رہے گی۔ کالا، انہوں نے بولا، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں سے کفر، کالا وہ بولے، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ اللہ کی طرف، قال الحواریون، کہنے لگے حواری، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب یہ حواری کون تھے؟ تو میں بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھیل پہ جایا کرتے تھے جہاں پہ نا دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آتے تھے، دھوبی گھاٹ تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، حواریون کا جو ورڈ ہے، جیسے ہمارے صحابہ ہیں نا، ایسے حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، تو ہا واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور روٹ حور اسی سے ہے، جو جنت کی حور کا بھی ہم ذکر سنتے ہیں، اور اس کا میننگ ہوتا ہے سفیدی۔ تو ان کو حواری اس لیے کہتے تھے کہ وہ کپڑوں کو نا پتھر پہ مار مار کے سفید کرنے کی کوشش کرتے تھے، داغ اتارنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے ان کا نام حواری بن گیا تھا۔ تو وہاں پہ دھوبی گھاٹ پہ جو لوگ تھے، ان فشر مین بھی تھے، وہ ساتھ ساتھ نا دھوبی بھی تھے اور فشر مین بھی، ان کو حواری کہتے تھے۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا شہر کے سینٹر میں آتے ہیں، جیسے مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن وہاں پہ جب شہر میں کسی نے نہیں مانا، ڈاؤن ٹاؤن میں یعنی جدھر حضرت عیسیٰ میسیجز لے کے آئے تھے، سب نے انکار کر دیا، تو عیسیٰ یہاں کنٹری سائڈ پہ جایا کرتے تھے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کا بھی پڑھیں نا تو ان کی بھی اسٹوری کا قصہ کنٹری سائڈ کا ہے۔ اب انہوں نے وہاں پوچھا، وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے تھے، ان پہ ایمان بھی لے آئے، انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون مددگار ہے اللہ کا۔ اب اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، انصاری اس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ عربی میں اب اگر آپ عربی میں مدد کے لیے الفاظ دیکھیں نا تو اور بھی کئی ورڈز استعمال ہوتے ہیں، ایک ورڈ استانت بھی آتا ہے، اس کے علاوہ بھی ورڈز آتے ہیں، لیکن نصرہ کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب آرمی کوئی اٹیک کر رہی ہو، بہت مشکل سا وقت ہو، لگتا ہو کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو اس وقت آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو ورڈ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کے لیے جو ورڈ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وہ اس ٹائم پہ اتنی اسٹرینج قسم کے حالات میں وہ نصارہ کا ورڈ ہوتا ہے، نون صاد را۔ اچھا، اب یہ جو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں نا، جو حضرت عیسیٰ کے لیک پہ جانے یا حضرت عیسیٰ کی وہ جو بہت حد تک قرآن سے مشابہت رکھتا ہے پیغام، وہ ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے گاسپل آف بارنبس، اس کا نام ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی تفاسیر میں اس کا ذکر بہت پڑا، اسی میں میرا حال ہے، یہ اس وقت ان کی سب سے
کریکٹ فارم والی بائبل ہے، اور اسی کا یہ لائبریری کسی میں موجود ہے، مجھے نہیں پتہ اب ہے یا نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی کی بک میں اس کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس میں نا عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمارے قرآن سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اب اسی سے یہ بھی لیا گیا ہے، اسی لیے عموماً جو ہوتے ہیں نا مسلمان مفسر، وہ اسی کو کنسلٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت قریب ہے قرآن کے۔ اب اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے پوچھا من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے مشن کی طرف کون میری مدد کرے گا۔ اب وہ ایک ایسا مشن ہے جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو انہوں نے ایسا ورڈ استعمال کیا کہ جب تم اللہ کے مشن میں میرا ساتھ دو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ٹھہرو گے۔ تو ہوتا یہ نا کہ ہر سٹیپ جو انسان اللہ تعالیٰ کے مشن میں لیتا ہے، جیسے ابھی آپ قرآن پڑھیں انشاءاللہ اللہ کرے گا اپنے ذہن میں ضرور نیت رکھیے گا کہ آپ اس کو آگے پڑھائیں گے، تو ہر ایک سٹیپ جو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مشن میں حصہ لینے کے لیے کریں گے نا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے آپ۔ تو اب انہوں نے بھی یہی کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے مشن میں میری مدد کرے گا۔ تو وہ جو دھوبی تھے شہر میں، تو کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ غور کریں تو کتنا کلیئر ہے نا ان کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مشن ہے، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یا ہم وہ ہماری کیا اوقات، لیکن انہوں نے کہا نہ، انہوں نے ایک دم سے جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار بنیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے صحابہ اکرام نے بھی کیا، اور یہ ایک آنر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی مدد کی کیا ضرورت، وہ چاہتا تو سارے انسان ایک کلمے پہ آ جاتے۔ تو اب آگے ابھی قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں ہم مددگار ہیں اللہ کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے گا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی مسلمان کا ورڈ آ گیا۔ تو اب یہ کہ یہ مسلم کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اسلم تم، جو کیا کرے سرنڈر کر دے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں وشہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں شہادہ، گواہی کو کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے 2 گواہیاں 4 گواہیاں، اسی سے ہے جو وٹنس ہوتا ہے کہ آپ وٹنس رہیے گا بھی انا مسلمون، کہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا، یعنی ہم مسلمان ہو گئے تھے، ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ اب امیجن کریں کہ کس طرح وفد نجران سن رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں، اور آخری ورڈ انہوں نے کیا کہا، بِأَنَّا مسلمون، مسلمان والا ورڈ یوز کیا ان کہ پہلے اپنے آپ کو انصار اللہ کا، اور اس کے بعد اپنے آپ کے جو ورڈ نصاری کہتے ہیں نا یہودی عیسائیوں کو، اردو میں ایک ورڈ نصاری بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نصاری نہیں بلکہ مسلمون کہا، سبمٹ کرنے والے، ہم اسلام لانے والے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کا پرچار کیا تھا وہ اس دور کا اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے اس دور کے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اچھا جی، اب بتائیے مجھے کہ کسی کا کوئی کوشچن یہاں تک، پھر میں اگلی آیت پہ چلوں۔ نہیں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، کسی کو کبھی اتفاق ہو یہ بائبل آف برنابس دیکھنے کا، یہ ورڈ ہے نا گاسپل آف، تو یہ ضرور اس کو دیکھیے گا، برنابس ہی ہے، ہاں بس۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ آگے چلتے ہیں۔ اب وہی طریقہ جو حضرت زکریا کا تھا اور وہ حضرت مریم کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا ہم مسلمان ہیں، حضرت زکریا اور حضرت مریم نے تو اینجلز کو کہا تھا نا، یہ کیا کہتے ربنا، اے ہمارے رب، ڈائریکٹ رب سے ہو گئے، رب سے تعلق ہو گیا، آمنا، ایمان لے آئے ہم، بیما، ساتھ اس کے جو انزلتا، تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس لکھ لے ہم کو، مع شاہدین، گواہوں کے ساتھ، یعنی ان گواہوں کے ساتھ لکھ دے جو کیا گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، اب ان کی ڈائریکٹ کانورسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب آپ نے کبھی نوٹس کیا، اگر آپ
کسی بچے سے بھی ایون یہ بات کہیں گے نا کہ دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تمہاری یہ کام آسان ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسے ہیں وہ یوں مدد کرتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کی بات بتاتے ہیں تو ایک دم سے ہاتھ اٹھا کے ڈائریکٹ اچھا اللہ میاں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹا بچہ بھی کہ اللہ جی مجھے یہ دے دیں یا اللہ جی مجھے وہ دے دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے انسان کے اندر ڈال کے یہ چیز پیدا کی، یہ اپنا اور اس کا ریلیشن شپ. تو اب وہ بھی اپنا ریلیشن شپ ظاہر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ ہر دور کا یہی میسیج ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا. تو اب سلیو کا مقصد ہوتا بھی یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اپنے ماسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو نیک ہوتا ہے نا کوئی، بلکہ انتہائی نیک، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ پہنچے، ہر ایک غلام ہی ہے، عبد ہی ہے اللہ کا، سلیو ہی ہے اللہ کا. کسی نیک انسان کے اس گروپ میں شامل ہو جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. آپ کو اپنا ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس کے بیچ کوئی اور نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میں یہ نوٹس کرتی ہوں اپنی زندگی میں، مختلف لوگوں کو بہت زیادہ سنا ہے اور مختلف لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اور کو نا دوسرے کی اینک سے اللہ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی دوسری اینک لگا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، مجھ کو اللہ سے زیادہ جانتا ہے. تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتا ہے، ہم اسی اینگل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن شپ بنانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، ذہن کو بالکل خالی کر کے، یہ سوچ کے کہ میں عبد ہوں اور یہی رب ہے اور مجھے اسی سے مانگنا ہے اور مجھے اسی کو فالو کرنا ہے. اور یہ قرآن جتنا کسی بھی اور پہ، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، یعنی جتنا وہ تمہارا رب ہے اتنا ہی وہ میرا رب ہے. تو نیک سے نیک انسان کا بھی جتنا اللہ تعالیٰ رب ہے اتنا ہی وہ ہمارا بھی رب ہے. تو کیا ہے اس میں کہ واشہد ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، اس وقت تورات تھی، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، اس رسول کی جس کو اس نے حلال قرار دیا تورا کے بعض حصوں کو جو ان پہ حرام کر دیے تھے، ہم نے مان لیا. یا یہ نبی ہمیں جو کہتا رہا ہم اس کو فالو کرتے رہے. تو نے دیکھ لیا نا اللہ تعالیٰ، فاکتبنا، بس لکھ لے پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے. اچھا، اب یہ ہے کہ صحابہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. اور اتباع کا جو ورڈ ہے نا وہ اطاعت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، یعنی بالکل جہاں قدم رکھا وہیں قدم رکھا. بہت ہم اس ورڈ کو پڑھ چکے ہیں، اطاعت سیکنڈ درجہ ہوتا ہے. ابھی 15 منٹس میں میری کلاس ختم ہو. اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو محض شاہدین، ایک تو شہید گواہ ہو گیا نا، اور جو شہادہ گواہی کو کہتے ہیں، اور دوسرا شہید کا جو ورڈ ہے نا شاہدین، اس کی جمع شہادہ بھی ہے اور شاہدین بھی ہے. شہید اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی جان سے حق کی گواہی دے دے، یعنی اس حد تک گزر جائے کہ اپنی جان بھی قربان کر دے. اور شاہد یہاں وہ ہوگا کہ وہ جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جب ٹائم آئے تو اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے دے. تو انہوں نے کیا کہا، وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہمیں ان گواہوں میں سے رکھ لے جو یہ گواہی دے رہے، جو اس بات کی گواہی دے رہے کہ آمن، تو ہی ہمارا، ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں اور ہم نے فالو کیا ہے تیرے
prophet को, यानी तेरे नबी को, जो जो वो कहता गया हम उसको सुनते गए। अच्छा, वमाकरू, और उन्होंने, अब यहाँ से टर्न हो रही है बात, यहूदियों की तरफ जा रही है। वमाकरू, और उन्होंने एक चाल चली। वमाकरुल्लाह, और तदबीर की अल्लाह ने। हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हुए अल्लाह ताला के लिए चाल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो ऑनर के अगेंस्ट जाता है। हम हमेशा मकर का रीज़न तदबीर करते हैं। तो अब उन्होंने क्या, उन्होंने एक चाल चली, वमाकरल्लाह, और अल्लाह ताला ने भी एक तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन है तदबीर करने वालों में से। अब उन्हीं की किताब जो है गॉस्पेल ऑफ बरनबास में आता है, और हमारी जो हमारे पास हमारी तारीख है वो भी ही कहती है, और वही हम मानते हैं जो कम बेश उसमें लिखा गया है। तो मैं आपको उसकी तफसीर बताती हूँ कि क्या चाल उन्होंने चली थी। अब हुआ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने इतने मोजज़ात लाए और दावत दी, इसके बावजूद कौम ईमान नहीं लाई। यहूदी थे वो सारे अपने, उन्होंने कहा कि बस तोरा भी हमारी किताब है, हम उसको उसी तोरा को मानेंगे जो हज़रत मूसा लाए थे, जो तुम उसमें चीज़ें हलाल करें हम उनको हलाल नहीं करेंगे। और उनको ये पसंद भी नहीं था कि जब भी शायद मैंने आपसे ज़िक्र किया था पिछले लेसन में कि जब भी कोई तोरा का स्कॉलर कोई गलत आयत पढ़ता था, तो गलत आयत कोट करता था, तो हज़रत ईसा उठ के कहते थे छोटे से हज़रत ईसा कि ये आपने गलत पढ़ा, ये आयत असल में इस तरह से आई है। तो उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा हज़रत ईसा के लिए ग्रजेस हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल ही उनको मानने से इनकार कर दिया। तो अब फिर उन्होंने उस वक्त की सिचुएशन थोड़ी सी देख लेते। उस ज़माने में रोम जो था ना, रोम उस ज़माने का सुपर पावर होता था, और जो यहूदी थे उनकी वहाँ पे जो थी ना एक इस किस्म की गवर्नमेंट थी जिसको डमी आप कह लें गवर्नमेंट थी। जैसे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं पाकिस्तान बनने से पहले, तो पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे तो हुकूमत तो ब्रिटिश की होती थी, लेकिन उन्होंने ना मुख्तलिफ स्टेट्स में इंडियंस को भी हुक्मरान बनाया होता था। अब हुकूमत तो वो ज्यूज़ की थी, यहूदियों की थी, लेकिन असल जो गवर्नमेंट थी ना वो रोमी हुकूमत थी। अब जो यहूदी थे वो ये चाहते थे कि वो कुछ हज़रत ईसा के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो रूमी हुकूमत के ज़ेर असर थे। उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा करें कि वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रास्ते से हट जाएँ, और उनके लिए आसानियाँ भी हो जाएँ, उन पे कोई इतना हर्फ भी ना आए। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी तरह इस रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बोल दें, उनके मुँह से कुछ ऐसा निकलवा लिया जाए जिससे ये लगे कि वो इस रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तो रोम की हुकूमत ख़ुद ही उनको देख लेगी। और उनकी कोशिश बस कुछ इसी किस्म की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी इस वक़्त जो हमारे स्कॉलर हैं ज़ाकिर नाइक, आप उनको देखें तो उनसे इस किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके मुँह से ऐसी चीज़ें निकलवाने की कोशिश की जाती है कि पब्लिक उनके ख़िलाफ़ हो जाए। अब अगर आपको पता हो, इंडिया नहीं जा सकते, इंडिया उनका मुल्क है ना, वो मलेशिया में रहते हैं। तो अब कहा ये जाता है कि ये 12 या 13 हवारी थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। यहूदियों ने रोम की हुकूमत को ये मैसेज भेजा कि ये हवारी हज़रत ईसा के साथ मिलकर रोमी हुकूमत के खिलाफ है और कोई चालें चल रहे हैं। अब उन्होंने एक चाल चली, ठीक है, मकर किया। अब मकरा का मीनिंग आपको मैंने नहीं बताया। मीम काफरा मकर ऐसी प्लानिंग को कहते हैं जिसमें धोखा शामिल होता है, यानी कुछ का कुछ जाहिर करना। उन्होंने कुछ इस किस्म का मकर किया, ऐसी प्लानिंग की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा कर अल्लाह, कि अल्लाह ने भी ऐसी प्लानिंग की कि वो तो ये समझते थे कि बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आ रहे, लेकिन वो रिज़ल्ट्स उल्टे हो गए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो मकर होता है उसमें धोखा शामिल होता है, और हमेशा उसकी प्लानिंग नेगेटिव प्लानिंग होती है। तो इसीलिए हम अल्लाह ताला के साथ इसकी ट्रांसलेशन में तदबीर का वर्ड यूज़ करते हैं ना, मकर का जो हमारे उर्दू में वर्ड यूज़ किया जाता है उसमें हमेशा वो होता है नेगेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो हम कहते हैं तदबीर की अल्लाह ने। तो उन्होंने क्या किया कि वो घड़ा खोदा और हज़रत ईसा के लिए, और गिर उसमें खुद गए। अब इसी गॉस्पेल में आता है कि, और हम भी यही कहते हैं कि रूमी हुकूमत को जब पता चला कि हज़रत ईसा कुछ उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो उन्होंने एक कोई दस्ता भेजा आर्मी का, ठीक है। अब जो हज़रत ईसा के साथ हवारी थे उनमें एक साजिशी था,
ट्रेटर था एक, उसने कहा कि जो आर्मी का दस्ता आया सिविल कपड़ों में आया होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें हज़रत ईसा से मिलाने ले चलो और वहाँ जाके तुमने ये कहना है कि हज़रत ईसा को कहना या रसूल अल्लाह, ताकि हम उनको पहचान जाए। क्योंकि प्रॉफिट्स ना हमेशा आम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और पता नहीं चलता किसी भी देखने वालों को, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अपने सहाबियों के साथ इसी किस्म का एटीट्यूड होता था कि लोग आके पूछते थे कि प्रॉफिट कौन है, तो उन्होंने कहा कि आपने भी ये कहना या रसूल अल्लाह, तो हम वहाँ पे ना हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये वही गॉस्पेल ये कहती है कि जब वो वहाँ पहुँच के और उसने बताने की भी कोशिश की, ये कह के कि ये हैं रसूल अल्लाह, लेकिन अब वो गॉस्पेल की बुक ये कहती है कि उसी वक्त छत खुली, छत में से एंजल्स उतरे और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए, जबकि वो जो गद्दार था ना, जो ट्रेटर था, उसकी शक्ल अल्लाह ताला ने ईसा जैसी कर दी और उल्टा उसी गद्दार को स्लीप पर चढ़ा दिया गया। तो क्या हुआ, धोखा उस आर्मी के दस्ते पे हुआ। तो अब यही हमारा अकीदा है, यही हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत ईसा को सलीब पे नहीं चढ़ाया गया, उनको एज इट इज़ उनकी बॉडी समेत अल्लाह ताला ने ऊपर अपने पास बुला लिया। किस तरह हुआ, अब ये मैंने आपको गॉस्पेल की बात बता दी है, हमें नहीं मालूम, कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि वो उनको किस तरह ऊपर ले गए और किस तरह उन्होंने उनको सलीब से बचा लिया। अब मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सनम, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, सनम थोड़ा वालेकुम सलाम। रिपीट कर दें, मैं यहाँ लॉस्ट हो गई जहाँ धोखे का था और फिर हजरत ईसा का जो आपने कहा कि किसी और को चढ़ा दिया, यहाँ जरा प्लीज रिपीट कर दिए। हुआ ये था कि हज़रत ईसा के साथ जो उनके हवारी थे, उनमें से हवारी तो समझ आ गई ना यमन आपको कौन थे? जी। अच्छा, अब उन हवारियों में से एक गद्दार भी था, ट्रेटर था। तो जब यहूदियों की जो हुकूमत थी, इसकी भी समझ आ गई ना आपको कि असल में जो बादशाह रोम था, उन्होंने ऐसी यहूदियों को एक इलाके की हुकूमत दी हुई थी और यहूदी ये चाहते थे कि वो किसी तरह से रोम की हुकूमत को हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ कर दे। तो उन्होंने रोमी हुकूमत को, रोम की हुकूमत को मैसेजेस भेजे कि हज़रत ईसा आपके ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, माकारू, उन्होंने एक चाल चली। माकर लिख लीजिए अपने पास, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें धोखा शामिल हो। उन्होंने ये चाल ये चली कि उन्होंने हज़रत ये मैसेज भिजवाया उनको और साथ हवारियों में से एक बंदा अपने साथ बुला लिया। अब रूमी हुकूमत ने ये किया कि आर्मी का एक बटालियन भेजी हज़रत ईसा को सज़ा देने के लिए। अब वो सिविल कपड़ों में आए और उन्होंने स्ट्रेटर से ये कहा कि जब तुम हज़रत ईसा के पास जाओगे तो उनको या रसूल अल्लाह कह के मुखातिब करना, ताकि जिस बंदे को तुम या रसूल अल्लाह बोलोगे हम समझ जाएंगे कि यही ईसा हैं और हम उनको सलीब पे चढ़ा देंगे, पकड़ लेंगे। जब ये वहाँ गए, उसने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी तदबीर की कि जो वो गॉस्पेल कहती है, वो तो ये कहती है आसमान छत खुली और एंजल्स उतरे। हर छत एंजल्स को की छत खोलने की ज़रूरत नहीं होती उतरने के लिए, लेकिन एंजल्स उनको उठा कर ले गए और वो जो ट्रेटर था उसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी कर दी और वो आर्मी जो थी वो भी कंफ्यूज होगी। उसने कहा इसी को तो अभी उसने या रसूलुल्लाह कह के पुकारा था, वो बंदा खुद कहाँ गया, अल्लाह बेहतर जानता है। वो मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बंदा किधर गया जो हमें यहाँ तक लाया था, लेकिन उसी गद्दार को, ट्रेटर को, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम समझ के सलीब पे चढ़ा दिया। जबकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्लानिंग थी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर बुलवा लिया अपने पास, बॉडी और रूह समेत। ये हमें हज़रत मोहम्मद सल्लम बताते हैं। और उसके अलावा और ये कि उन्होंने एक वक्त पे वापस इस दुनिया में आना है और हज़रत मोहम्मद सल्लम के उम्मती की हैसियत से आना है। प्रॉफिट वो सिर्फ बनी इसराइल ही की तरफ थे। तो ये है सारी स्टोरी। जी, अब समझ आई है आपको अमन? क्लियर हो गई, जज़ाकल्लाह। चलिए भैया, ये बताइए कि इससे मुझे बताइए कि इससे अगली आयत काफ़ी लंबी है, वो करूँ या बस यहीं पे एंड कर दें? सनम, हमारा टेस्ट भी अब यहीं तक ही आएगा, तो इधर ही एंड कर दें फिर। चलिए ठीक है।
टेस्ट कब देना है आपने? मंडे ट्यूसडे दे देते हैं अगर सब राजी हैं तो। चलें ठीक है, मंडे ट्यूसडे कर लेते हैं। अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं मंडे और ट्यूसडे थर्सडे की क्लास कैंसिल करके मैं दोनों दिन क्लास लूँगी, और मुझे आज ये बात याद आई। तो आप में से किसी ने वेट तो नहीं किया था? नहीं, कोई नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए शुक्र है। मुझे ये था कि ऐसा ना, मैंने मैसेजेस भी नहीं देखे। अच्छा, अगली जो आयत है वो है भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल आया, उसके लिए फ्रेश माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को उसको करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए फिर हम बंद करते हैं। इसका मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ गई होगी क्लास की, और कुछ अगर पूछना हुआ तो आप। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मरियम, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ आई। बस जॉब पे बात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्लास में होती हूँ तो बोलना बिल्कुल नहीं सकती। कैसी जी हैं आप? मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं ये पूछ रही थी कि मंडे को टेस्ट कैसे लेंगी, लाइक कैसे, क्लास के टाइम पे होगा या किस तरह होगा टेस्ट? मैं देख लेती हूँ। आजकल मेरी थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी क्लासेस दोबारा से ना शुरू होगी। मेरी कुरान क्लासेस होती नहीं थी, कुरान क्लासेस शुरू होगी, और बच्चे जो है ना 2 उस टाइम पे घर में होते हैं मॉर्निंग में ना, तो मेरा थोड़ा सा ना स्केड्यूल आगे पीछे हुआ हुआ है। हो सकता है मैं क्लास के ही टाइम पे लूँ। मैं आप लोगों को मंडे को बता दूँगी। ज़्यादा चांसेस यही है। कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं इकट्ठे सबका टेस्ट ना लूँ। मैं खुद जब पार्ट्स में करके सबका अलग-अलग लेती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत आसानी होती है, वरना सबका टेस्ट लेते-लेते कुछ देर बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो मुझे लगता है किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना उसी दिन बता दूँगी मरियम, ठीक है? जी ठीक है, फिर मैं ना छुट्टी ले लूंगी, या हाफ डे तो मेरे लिए आसान हो जाता है घर आके ना, वैसे तो मंडे को थोड़ा सा टेस्ट है, रिलैक्स। आप इन एनी केस छुट्टी ले लो। तो ओके, मंडे को ही टेस्ट है, ठीक है? आपका मैं ले लूँगी, और किसी का हुआ या ना हुआ, क्योंकि आपकी चलें ठीक है। मजबूरी। चलें, चलें, सुब्हानक थैंक अल्लाहुम्मा यू। बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।